إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فضیلت مآب علماء کرام، مشائخ، اساتذہ، دعات، مبلغین گرامی منزلت اور انتہائی قابل احترام اور لائق تکریم حضرات، برادران اسلام، حاضرین کرام، یہ کانفرنس یا اللہ مدد کے نام سے جو منعقد ہوئی ہے، اس کا پیغام تو آپ انشاءاللہ العزیز ہمارے ذی وقار اور فضیلت مآب علماء اور خطباء سے اس کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو سنیں گے۔ میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نماز کے اندر اللہ رب العزت سے عہد کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور اے ہمارے مالک خاص آپ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ یہ اللہ کے ساتھ ہمارا عہد ہے کہ اللہ ہمارا مددگار، ہمارا کارساز، ہمارا دستگیر، ہمارا ہر وقت ملجا و ماوا صرف تو ہے۔ ہم اپنے ہر کام میں تیری طرف رجوع کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں اور تیرے سوا حقیقی مددگار اور کوئی نہیں۔ تو انسان کمزور ہے، انسان محتاج ہے، انسان فقیر ہے، جیسا کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور ہے اور انسان فقیر ہے۔ انتم الفقراء الی اللہ۔ تو اس فقر و احتیاج اور اس ضعف کی وجہ سے انسان کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے، انسان کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اصل سہارا اللہ رب العزت ہے اور اصل مددگار اللہ رب العزت ہے۔ تو انسان کو اپنی زندگی کے تمام کاموں کے اندر اللہ رب العزت سے ہی مدد طلب کرنی چاہیے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی تھی۔ فرمایا تھا اذا سألت فاسأل اللہ، جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو، اس لیے کہ ساری کائنات کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ رب العزت وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کے سب خزانے اللہ کے پاس ہیں اور اللہ رب العزت ہی دیتے ہیں، وہی معطی ہیں، وہی وہاب ہیں، وہی رزاق ہیں اور اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہی سب کو سب کچھ دیتے ہیں، زندگی دینے والا بھی وہ ہے، عزت دینے والا بھی وہ ہے، عافیت دینے والا بھی وہ ہے، اور دنیا کے ہر کام کے اندر جو کچھ بھی انسان کو ملتا ہے وہ اللہ کی عطا اور اللہ کی دین ہے۔ اس لیے انسان جب مانگے تو اللہ سے مانگے اور اس یقین کے ساتھ مانگے کہ جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو دیتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے تو وہ اپنے خوشی کے دنوں میں، اپنے راحت اور آرام کے دنوں میں اللہ سے زیادہ مانگے۔ دنیا کا تو اصول یہ ہے نا کہ جو زیادہ مانگتا ہو لوگ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ تو روز ہی آتا ہے، اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ لیکن جو اللہ سے روز مانگتا ہے، جب وہ اللہ سے مانگے اللہ رب العزت کہتے ہیں یہ تو ہمارے دروازے پہ روز آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پہلے دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ اس کی مشکل کے وقت دعا قبول کی جائے تو وہ اپنی آسانی اور اپنی وسعت اور اپنی خوشحالی کے زمانے میں اللہ رب العزت سے زیادہ مانگے، اس لیے کہ دعا ایسی عبادت ہے تو اللہ رب العزت کو بہت ہی پسند ہے، بہت ہی پسند ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَادْعُونِي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ
فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اُجِیبُ دَعْوَتَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، دعا کرنے والے کی دعا میں قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے انسان مانگے وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد طلب کرنی ہو تو اللہ رب العزت سے مدد طلب کرے انسان، اس لیے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ انسان کا یہ یقین ہونا چاہیے اور اللہ رب العزت سے انسان کو مدد طلب کرنی چاہیے۔ تو یہ کانفرنس جو ہے یہ عنوان ہے اس کا، اور یہ یقین ہونا چاہیے انسان کا، بالخصوص جو مسلمان ہے اس کو اللہ کے سوا کسی سے امید نہیں رکھنی چاہیے، ساری امیدیں اللہ سے وابستہ کرنی چاہیے، اور دعا، التجا، ضرورت کا اظہار، حاجت کو پیش کرنا، اپنی حاجات کو پیش کرنا۔ لا تدع لنا حاجۃ ہی لک رضا الا قضیتها یا ارحم الراحمین، اے اللہ ہماری کوئی ایسی ضرورت اور حاجت نہ رہنے دے جس میں تیری رضا ہو، اللہ تو اس کو پورا کر دے، ہماری پریشانیاں دور کر دے۔ ولا تدع لنا ہما الا فرجتہ ولا غما، اللہ کوئی غم اور پریشانی نہ رہنے دے تو اس کو دور فرما دے، ہمیں عافیت نصیب فرما دے۔ تو اس کانفرنس کا یہ پیغام ہے کہ انسان کو اپنا اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمارے بزرگ تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، تو وہ کہتے تھے کہ اللہ کے ساتھ انسان کا راز و نیاز یہ ایسا ہونا چاہیے کہ انسان جس وقت اللہ رب العزت کے سامنے آئے اور اس کے سامنے جھولی اور ہاتھ پھیلائے تو اللہ رب العزت متوجہ ہوتے ہیں۔ تو وہ پنجابی زبان میں کہا کرتے تھے کہ اللہ کے ساتھ بندے کی بکل کھلی ہونی چاہیے، یعنی اللہ کے ساتھ انسان کا راہ و رسم ہونا چاہیے، بندگی اور انابت کا انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے۔ یہی تعلق انسان کا اصل سہارا ہے، اللہ کے ساتھ محبت کا تعلق، اللہ کے ساتھ اللہ کی تعظیم کا تعلق، اللہ کے ساتھ اللہ اکبر اس کی کبریائی اور عظمت کا تعلق۔ یہ انسان کے دل پہ اس طرح حاوی ہو، اس طرح مستولی ہو کہ انسان کا دل اس کی عظمت و جلال کے سامنے ہر وقت دبا ہوا ہو، ہر وقت بچھا ہوا ہو۔ اللہ رب العزت کی ذات بہت ہی اعلیٰ اور برتر ہے، عظیم ہے اللہ رب العزت، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اور اللہ رب العزت ساری کائنات اس کی محتاج ہے، اور وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ عرش کا، نہ کرسی کا، نہ فرشتوں کا، نہ انسانوں کا، کوئی چیز ایسی نہیں ہے اللہ جس کا محتاج ہو۔ ان اللہ غنی عن العالمین، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بے نیاز ہے اور سارے اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ الصمد، سب اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں اور اسے کسی کی پرواہ نہیں۔ تو یہ چیز انسان کے دل میں ہونی چاہیے، اور یہی بندگی ہے، اللہ رب العزت کو محبت کے ساتھ اپنا معبود حقیقی ماننا، اور اللہ کی طرف رجوع اور اللہ کی طرف انابت ہونا، اور اللہ کے ساتھ انسان کا ایسا تعلق ہو کہ ہر وقت اس تعلق کو انسان محسوس کرے، انسان کا دل اس کے ساتھ سرشار ہو، اور انسان کی زبان اس کے ساتھ تر ہو اللہ کے ذکر کے ساتھ، اور انسان کا رواں رواں اور انسان کا انگ انگ اور انسان کے جسم کا ریشہ ریشہ اس کے اندر اللہ رب العزت کے ساتھ اس تعلق کا اثر ہونا چاہیے، اس کا تعلق کا اثر ہونا چاہیے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جو اللہ رب العزت کے رب ہونے پہ راضی ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پہ راضی ہے، اور اللہ رب العزت کے دین اسلام کے اوپر راضی ہے کہ یہ میرا دین ہے، ایسا آدمی وہ اسلام کا مزہ چکھ لیتا ہے، اس کو ایمان کے اندر لذت محسوس ہوتی ہے، اس کو ایمان کا مزہ آتا ہے، اور ایمان سے وہ لطف اور لذت اور فرحت محسوس کرتا ہے۔ اور اللہ اکبر، ایمان کی شیرینی جو ہے وہ اس بات سے انسان کو حاصل ہوتی ہے کہ انسان اپنے دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ رب العزت کے ساتھ محسوس کرے، اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انسان کی خالص محبت ہو۔ اس لیے اللہ رب العزت خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، منعم ہے، محسن ہے، معطی ہے، وہاب ہے، اور اپنے بندوں کے اوپر بہت ہی مہربان ہے، رحیم و کریم ہے، ہر وقت نوازتا ہے، اور ہر وقت پردہ پوشیاں فرماتا ہے، ہر وقت درگزر فرماتا ہے، ہر وقت موقع دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، جلدی پکڑتا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، لوگوں کی ظلم زیادتیوں کے باوجود اللہ رب العزت ان کی پردہ پوشی بھی فرماتا ہے اور ان کی بخشش بھی فرماتا ہے۔ اللہ کے ساتھ انسان کا محبت کا تعلق ہونا چاہیے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی ہمارے محسن ہیں، وہ بھی ہمارے محسن ہیں، اور اتنی ان کی اپنی امت کے لیے محنت ہے، اللہ سے دعائیں کی ہیں اور اپنی امت کے لیے اللہ سے مانگا ہے،
اور اس امت کی خیر خواہی کے لیے جس قدر وہ اللہ اکبر ہر وقت یہ چاہتے تھے کہ میری امت خیر سے مالا مال ہو جائے اور میری امت اللہ رب العزت کی نعمتوں سے فیض یاب رہے اور اللہ رب العزت اس کے ساتھ خاص رحمت کا معاملہ فرمائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے تھے امت کے لیے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انسان کی محبت ہونی چاہیے. اس لیے اللہ کے بعد جو اس کائنات کے اندر ہمارے لیے سب سے بڑی اور محترم ہستی ہے وہ انبیاء کی ہے، اور انبیاء میں سب سے اعلیٰ اور افضل اور برتر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. امام الانبیاء ہے اور سید ولد آدم ہے، اولاد آدم کی سردار ہے. تو اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرنی چاہیے. اور پھر جس کسی سے بھی انسان محبت کرتا ہے اس محبت کی بنیاد اللہ کا تعلق ہو، دین کا تعلق ہو، ایمان کا تعلق ہو، اسلام کا تعلق ہو. اس وجہ سے اس کے ساتھ محبت کرنی چاہیے. جو مسلمان ہمارا بھائی ہے، اہل توحید ہے، اہل سنت ہے اور اللہ رب العزت کا فرما بردار ہے، اس کے ساتھ اس وجہ سے محبت کرنی کہ یہ اللہ کا فرما بردار ہے اور اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ صحیح ہے، اس لیے انسان اس کے ساتھ محبت کرے. تو یہ جو کام کرتا ہے اللہ سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت صلی اللہ علیہ وسلم، اور کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کرے، تو اس کو اللہ تعالیٰ ایمان کی حلاوت نصیب فرما دیتے ہیں، ایمان کی حلاوت اور شیرینی نصیب کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایمان کی مٹھاس ڈال دیتے ہیں جو اس کی لذت اور اس کی شیرینی اور اس کی مٹھاس محسوس کرتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں ایسا ایمان دے اور ایسا اپنی ذات کے ساتھ تعلق نصیب فرمائے کہ ہر وقت ہم اس تعلق کی وجہ سے سرشار رہیں. اس تعلق کی وجہ سے اللہ رب العزت ہمیں ہر وقت خوشی اور مسرت کے ساتھ شادمان رکھے، آباد رکھے. اللہ رب العزت ہمیں اس حقیقت سے آشنا کر دے کہ اس کائنات کا سب سے بڑا سہارا اللہ رب العزت ہے. تو ہمیں اس کو اپنا سہارا بنانا چاہیے. اس کو اللہ رب العزت کے ساتھ ہماری وابستگی اور اعتصام اور توکل اور اللہ رب العزت کے اوپر بھروسہ اور اس کے اوپر اعتماد ہمارا سب سے بڑھ کر ہونا چاہیے. اور باقی کتنی بھی چیزیں ہیں انسان کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہونی چاہیے. جب اللہ کی طرف رجوع ہو تو پھر انسان کی ساری امید کا بالکل ارتکاز اور اس امید کی وابستگی اللہ کی ذات سے ہونی چاہیے اور اسباب کے اوپر بالکل نظر نہیں ہونی چاہیے. اسباب اللہ رب العزت کے محتاج ہیں، ان کو مؤثر بنانا اللہ رب العزت ہی جب چاہتے ہیں سبب کو نتیجہ خیز اور مؤثر بنا دیتے ہیں، وگرنہ سبب موجود ہوتے ہیں لیکن کام نہیں ہوتا. اس لیے اسباب کے اوپر بھی اللہ رب العزت کا کنٹرول ہے. ہمیں ترک اسباب بھی نہیں کرنا چاہیے. ترک اسباب جو ہے یہ جہالت ہے اور اسباب پر بھروسہ کرنا یہ شرک ہے. اللہ رب العزت خالق الاسباب بھی ہے، مسبب الاسباب بھی ہے، اور اسباب کے نتیجے میں جو کچھ ملتا ہے یہ بھی اللہ رب العزت ہی دیتا ہے. تو ہمیں ہر چیز سے بے نیاز ہو کر اللہ رب العزت کی ذات پر ایسا اعتماد اور یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے. انسان اس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگے تو پھر اللہ رب العزت انسان کو نامراد نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جیسے اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے. لیکن دعا کی قبولیت کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، میرے اوپر ایمان رکھیں، یقین رکھیں، میرے اوپر بھروسہ کریں، میرے اوپر اعتماد کریں اور میری بات مانیں. اگر انسان اللہ کا فرما بردار ہو تو انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو اللہ رب العزت سے مدد طلب کرنا اور اپنی زندگی کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے قدوہ بنانا، اسوہ بنانا، ان کے سنت کو، ان کی سیرت کو، ان کے خلق کو، ان کے رویے کو اپنی زندگی کا ایسا دستور بنانا کہ انسان اپنے آپ کو اس کے مطابق چلائے، اس کے مطابق ڈھالے. مجھے کہا گیا ہے کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق فاضلہ اور مکارم اخلاق کے متعلق تھوڑی سی توجہ دلائیں احباب کو. حقیقت یہ ہے کہ ہمارا دین اس کی بنیاد اللہ کی توحید کے اوپر ہے. ہمارا دین کس چیز کے اوپر قائم ہے؟ اللہ کی توحید کے اوپر. اللہ رب العزت کو واحد لا شریک ماننا، اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، اس کی اسماء و صفات کے اندر جس معنی میں وہ نام اللہ کے لیے ہے اس معنی میں وہ نام جس طرح اللہ کے لیے ہے دوسرے کے لیے نہیں ہوتا. جیسا ہم بھی سنتے ہیں لیکن ہمارا سننا محدود ہے اور ہم آہستہ بھی نہیں سن سکتے، بہت اونچا بھی نہیں سن سکتے، اور اللہ رب العزت سب کچھ سنتا ہے. اور ہم ایک وقت میں 2-3 لوگوں کی بات بھی سنیں تو ملتبس ہو جاتی ہے، ہمارا اختلاط ہو جاتا ہے. لیکن اللہ رب العزت کائنات کی ہر چیز اس سے مانگے اور اس کے سامنے اپنی ضرورت اور احتیاج پیش کرے، وہ سب کی سنتا ہے اور ایک کو سننا دوسرے سے اس کو غافل نہیں کرتا، وہ سب کی ایک ہی بار سن رہا ہے. تو اس معنی میں یہ نام سننے والا کسی اور کے لیے ثابت نہیں. ایسا
ایسا سننا اللہ کے لیے ہے، اور اسی طرح وہ بصیر ہے۔ ہم دیکھتے ہیں، بہت قریب ہو تب بھی نہیں دیکھ سکتے، بہت دور ہو تب بھی نہیں دیکھ سکتے، پردہ ہو اس کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ رب العزت سے کوئی چیز چھپی نہیں، وہ ہر چیز کو جہاں ہے، کتنے پردوں کے نیچے ہو، کتنی تہوں کے نیچے ہو، کتنی گہرائی میں ہو، کتنی دوری پہ ہو، سب چیزیں اللہ رب العزت کے سامنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت کے اسماء و صفات میں بھی کوئی اس کا ہمسر اور برابر نہیں، اللہ کا کوئی ہمسر اور برابر نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت کا جو مقام اور مرتبہ ہے، علو اور عظمت اور کبریائی اور جلال، اس میں کوئی اللہ رب العزت کا برابر نہیں ہے، ہمسر نہیں ہے۔ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے جو سب سے اعلیٰ اور برتر ہے، سارے اس کے محتاج ہیں، اور کسی کا محتاج نہیں۔ اور اللہ رب العزت کسی کا، اللہ اکبر، ایسا نہیں کہ اللہ پر کسی کا زور چلتا ہو، اللہ رب العزت کو کوئی دبا سکتا ہو، اللہ رب العزت کے سامنے کوئی آگے بڑھ کے کوئی بات کہہ سکتا ہو، سب اس کے سامنے عاجزی کے ساتھ، تضرع کے ساتھ اور انکسار کے ساتھ، اور بہت زیادہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو کمتر اور نیچ بنا کر اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں پر غور کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعا، وہ طائف کی ایک دعا نقل کی جاتی ہے سیرت کی کتابوں میں، اللہ اکبر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف سے واپسی پر مانگی تھی، اللہم انی اسألک مسألۃ المسکین، اللہ میں تجھ سے مسکینوں کی طرح مانگتا ہوں، اللہ اکبر۔ میں فاضت لک عبرتہ ذلت لک رقبتہ، یا اللہ میرے آنسو تیرے سامنے بہہ رہے ہیں، یا اللہ میری گردن تیرے سامنے جھکی ہوئی ہے، البائس الفقیر، اور میں بالکل تہی دست ہوں اور میں محتاج ہوں، اور اللہ اکبر تو ہر چیز سے بے نیاز ہے، اور تیرا مقام اللہ اکبر بہت بلند و بالا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیزیں اللہ کے ناموں کو پیش کر کے پھر اللہ سے مانگتے ہیں کہ یا اللہ تو مجھے کن کے سپرد کر رہا ہے، میرے اپنے جنہوں نے ماتھے پہ تیوریاں چڑھائی ہوئی ہیں، اور دوسرے جو میرے دشمن ہیں ان کو تو نے میرا مالک بنا دیا ہے، اللہ تو نے جیسے کیا ہے میرے ساتھ، اگر تو اس پہ راضی ہے تو میں راضی ہوں، لیکن یا اللہ میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں، تیری عافیت میں اور تیری رحمت میں بڑی وسعت ہے، یا اللہ تو مجھے اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے، اور یا اللہ مجھے عافیت دے دے، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو یہ مفہوم میں نے ذکر کیا اس دعا کا، سو پورے الفاظ تو میں نے ذکر نہیں کیے، لیکن مفہوم اس کا یہ ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ رب العزت کے بہت ہی مقرب تھے، سب سے اعلیٰ، سب سے محبوب، سب سے مقرب اللہ کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے اونچا ہے۔ معراج پہ بھی تشریف لے گئے، سب سے اوپر چلے گئے، سدرۃ المنتہا تک چلے گئے، باقی سارے انبیاء نیچے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر چلے گئے، اور اللہ رب العزت کے سامنے اللہ رب العزت کے حضور چلے گئے۔ آپ کے درمیان اور اللہ کے درمیان صرف نور کا پردہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پردے کے پیچھے سے اللہ سے ہم کلام ہوئے، اور اللہ رب العزت نے آپ کو چیزیں دی، نماز دی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطیہ دیا کہ آپ کی امت میں سے جو بندہ شرک نہیں کرے گا میں نے اس کو معاف کر دیا، میں نے اس کے کبیرے گناہ بھی معاف کر دیے۔ اور اللہ رب العزت نے کچھ اور بھی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، کہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر سارا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء اور معراج کا واقعہ اللہ نے ذکر کیا ہے، معراج کی وصایا ذکر کیے ہیں، اس کے عطیات ذکر کیے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عروج اور اقبال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ترقی کا سفر شروع ہوا، پھر وہ زمین کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، اور مدینہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے جب فروکش ہوئے، اور وہاں سے پھر یہ دین پھیلا، اور آج تک یہ دین قائم ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے اس معراج کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اقبال اور عروج عطا فرمایا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بڑا اونچا تھا، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنی چاہیے، اور آپ کے ساتھ محبت کا یہ تقاضا ہے کہ ہماری زندگی کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جھلک آئے، ہمارے اخلاق کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا پرتو ہو، اس کا عکس ہو، ہمارا اخلاق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جیسا ہو، جیسا کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بہترین نمونہ عمل ہے، بہترین رول ماڈل ہے، بہترین نمونہ عمل ہے، بہترین طرز زندگی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ انسان ہونے کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ انسانی صفات کے حامل، اور جتنے انسانی کمالات ہیں ان سے متصف ایک ہی شخص ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انبیاء بھی ایسے ہیں جن کو اللہ رب العزت ان صفات سے اور ان اخلاق سے اور ان خصائص اور ان امتیازات کے ساتھ نوازتے ہیں، وہ ان کے حامل اور ان کے پیکر ہوتے ہیں، لیکن اس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے تفاوت رکھا ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض،
کوئی اونچا ہے اور کوئی اس سے اونچا ہے اور کوئی اس سے بھی اونچا ہے اور کوئی سب سے اونچا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء میں بھی افضل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں میں سب سے افضل اور اللہ رب العزت کے مقرب ترین بندے ہیں، لیکن ہیں اللہ کے بندے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جی ہم ان کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لقب اس شہادت کے اندر ہم پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اللہ کے بندے ہیں۔ اور قرآن مجید میں بھی جہاں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا تعظیم کے لیے، تکریم کے لیے، اور آپ کے مقام و مرتبے کے اظہار کے لیے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ فاوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ، اور وَإِن كُنتُم فِی رَیْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلیٰ عَبْدِنَا، اللہ نے بندہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، اس لیے کہ عبودیت کے مقام پر سب سے اونچا مقام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق ہے، اگر ہم دیکھتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت سے پہلے کا جو اخلاق تھا، وہ آپ کی شریک زندگی ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی تو گھبرائے ہوئے تھے، تو گھر میں تشریف لائے تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، کیا کہا؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کلا ہرگز نہیں، اللہ کی قسم آپ کو اللہ تعالیٰ کبھی نیچا نہیں کرے گا، آپ کو اللہ رب العزت کبھی نیچا نہیں کرے گا، آپ کو سربلند اور سرفراز رکھے گا۔ انک لتقری الضیف، آپ مہمانوں کو نوازتے ہیں، ان کی مہمانداری کرتے ہیں۔ وتکسب المعدوم، جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، تہی دست ہے، تہی دامن ہے، آپ اس کو کمواتے ہیں، یعنی اس کا سہارا بنتے ہیں، اس کے روزگار کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اور وتحمل الکلہ، جو بالکل بے یار و مددگار اور بوجھ بنے ہوتے ہیں معاشرے کے اندر، آپ ان کے مددگار بنتے ہیں اور ان کو آپ سہارا دیتے ہیں اور ان کا بوجھ آپ اٹھا لیتے ہیں۔ اور اللہ اکبر، وتصدق الحدیث، اور آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، آپ سچ بولتے ہیں۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت سے پہلے اخلاق تھا۔ اور عرب کا معاشرہ، اس کے اندر تو کمزوریاں تھیں، ان کے اندر خوبیاں بھی تھیں، لیکن ان کے اندر کچھ کمزوریاں بھی تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے کہ جو خوبیاں تھیں وہ بدرجہ اتم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی کے اندر موجود تھی نبوت سے پہلے بھی، لیکن جو کمزوریاں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پاک، ان سے منزہ اور ان سے مطہر تھے۔ اللہ رب العزت نے ایسا مزاج اور ایسی عقل سلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی کہ ان چیزوں کا کوئی اثر نہیں تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر۔ انتہائی پاک باز، انتہائی نیک، انتہائی بلند نظر، انتہائی اعلیٰ فکر اور سوچ رکھنے والے، بہت زیادہ بصیرت رکھنے والے اور بہت زیادہ معاملات کو سمجھنے والے اور سلجھانے والے، یہ ساری خوبیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نبوت کے پہلے بھی تھی۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل گئی تو پھر تو ان کے اندر ایسا اللہ رب العزت نے برکت فرمائی اور ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بڑھاوا دیا، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اس کے اندر وسعت اور اس کے اندر عظمت عطا فرمائی کہ پھر سبھی آپ کے نیچے رہ گئے اور آپ سب سے اعلیٰ اور برتر ہو گئے۔ آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بہت بلندی عطا فرمائی، بہت ہی بلندی عطا فرمائی۔ آپ کے خلق عظیم کی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں گواہی دی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور یہ خلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ نمونہ ہے، اس کو اپناؤ۔ اور آج سچی بات ہے، اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے آج بھی کتابوں کے اندر، بلکہ قرآن مجید کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نمونہ قرآن مجید میں ہے اور حدیث کے اندر ہے، سیرت کے اندر ہے۔ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں اور پھر اپنا جائزہ لیتے ہیں، اپنے ماحول کو دیکھتے ہیں، تو بڑی مایوسی ہوتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا خلق آج ہمارے اندر نہیں رہا، بہت کمیاب ہو گیا۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ معدوم ہو گیا یا نایاب ہو گیا، نہیں، کمیاب ہو گیا، بہت خال نظر آتا ہے، کہیں کہیں نظر آتا ہے۔ اکثر لوگ جو ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو کرتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کمی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کو اپنا خلق نہیں بنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عمل تھا وہ ہماری زندگی کے اندر نظر نہیں آتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قدوہ بنائیں، اپنا رہبر بنائیں، اپنا پیشوا اور امام بنائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں۔ اور خاص طور پر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے وارث ہیں، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر اور آپ کی مسند کے وارث ہیں، آپ کے مصلی کے وارث ہیں، اہل علم،
اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکت کرے. ہمیں اس چیز کا بہت اہتمام کرنا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہماری زندگی کے اندر آ جائے. جیسا کہ لوگ کہتے ہیں صحابہ کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ عبداللہ ابن مسعود یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا نمونہ تھے. کان اشبہ الناس برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ہدیہ و دلہ و سمتہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مہرہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وضع قطع، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مظہر تھا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امپریشن تھا لوگوں کے اوپر، اس میں سب سے زیادہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہت اور مطابقت رکھتے تھے وہ عبداللہ بن مسعود تھے. اور عبداللہ بن مسعود کی زندگی کا یہ رنگ کس میں نظر آتا تھا؟ ان کے شاگرد علقمہ کے اندر. اور علقمہ کا یہ رنگ کس کے اندر نظر آتا تھا؟ تو کہتے ہیں کہ ابراہیم کے اندر یہ رنگ نظر آتا تھا، اور ابراہیم کا یہ رنگ ان کے شاگرد منصور کے اندر نظر آتا تھا، اور ان کا یہ رنگ سفیان ثوری کے اندر نظر آتا تھا، اور سفیان ثوری کا رنگ وکیع کے اندر نظر آتا تھا، امام وکیع کے اندر، اور امام وکیع کا یہ رنگ امام احمد ابن حنبل کے اندر نظر آتا تھا. یہ چیز ایسے منتقل ہوتی تھی. آج وہ چیز نہیں رہی، آج کمزوریاں آ گئی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بڑا وصف تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے. زندگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کذب نہیں تھے، جھوٹ نہیں تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالصدق، سچائی کو لازم پکڑو، سچے بولو، سچ بولو اور سچائی کو اپناؤ. اللہ اکبر. اللہ کے ساتھ بھی سچا ہونا چاہیے، دین کے ساتھ بھی سچا ہونا چاہیے، اور جو بات کہے انسان سچی کہے. اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اللہ سے ڈرتے رہو اور ہمیشہ سچی بات کرو. اللہ تعالیٰ تمہارے کام سنوار دے گا، یصلح لکم اعمالکم، گناہ بخش دے گا، اور اللہ رب العزت تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا. صدق کے اندر اللہ نے نجات رکھی ہے. حضرت کعب بن مالک کہتے تھے کہ اللہ رب العزت نے مجھے صدق کے ساتھ نجات دی. مجھ سے کوتاہی ہو گئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقاطع بھی فرما دیا، اور آخر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی اور اللہ رب العزت نے ہماری توبہ قبول کر لی تو سچ کی وجہ سے، تو پھر کہتے ہیں کہ میں نے سچ کو اپنی زندگی کا دستور بنا دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ علیکم بالصدق، سچ بولو. ان الصدق یہدی الی البر، یہ نیکی کی طرف بلاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے کے جاتی ہے. اور انسان سچ بولتا رہتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو صدیق لکھ دیتے ہیں، سچا لکھ دیتے ہیں. اور اس امت کے اندر صدیق ہیں اور ہوں گے، لیکن جو سب سے بڑے صدیق ہیں اس امت کے اندر وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ صدیق تھے، اللہ رب العزت نے ان کو صدیقیت کا مقام عطا فرمایا تھا. اور امام احمد بن حنبل کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی صدیق تھے اس امت کے. اور بھی کئی لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے. تو انسان کو صدق کو لازم پکڑنا چاہیے، صدق اپنی زندگی کے اندر اپنا لو. اس کے اندر اللہ نے بڑی برکت رکھی ہوئی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مخاطبین سے یہ سوال کیا تھا، ان سے پوچھا تھا کہ آج تک میں نے تمہارے اندر زندگی گزاری ہے، مجھے تم نے کیسے پایا ہے؟ حال میری زندگی کا کبھی کوئی جھوٹ ساڑھ تمہارے سامنے آیا ہے؟ تو کہتے ہیں ما جربنا علی کا الا صدقہ، ہمیں تو آپ کے سچائی کا تجربہ ہے، آپ کی زندگی میں جھوٹ نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے، ہمیں سچے ہونا چاہیے، سچ کو بنانا چاہیے. آج ہمارے اندر سچ نہیں رہا، اللہ اکبر. بہت زیادہ بناوٹ آ گئی ہے، تصنع آ گیا ہے، اختراع آ گیا ہے، اور سچائی نہیں رہی. سچائی ہمارے معاشرے کے اندر سے نکل گئی ہے. کئی لوگ ہیں جو الحمدللہ اس کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن اکثریت کے اندر یہ ہے کہ بس بات جو ہے نا وہ کدھر کی کدھر کر دی. یہ منافقت ہے. منافقت جو ہے یہ جھوٹ ہوتا ہے، اس کے اندر لوگ جھوٹ بولتے ہیں. ایمان جو ہے یہ انسان کو صدق کی طرف لے کے آتا ہے. اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امین تھے، سچے تھے اور امین تھے، صادق اور امین تھے، امانت دار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داری تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانت تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس راز تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو محفوظ رکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی امانت میں خیانت نہیں کی. جو اللہ کی طرف سے امانت تھی دین کو پہنچانا، اس میں بھی خیانت نہیں کی، پورا پہنچا دیا. اور جو مکے کے لوگ تھے باوجود اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے نہیں تھے کہ رسول ہے، لیکن امانتیں ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتی تھی. جب آپ نے ہجرت فرمائی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے چھوڑا کہ یہ امانتیں لوگوں کو واپس کر کے آنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم امین تھے، دین کے بھی امین تھے اور رازوں کے بھی امین تھے. اور پھر جو کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا کہ اس نے آپ کے پاس امانت رکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ادا کیا. تو آج ہمارے اندر خیانت بہت زیادہ ہو گئی ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا اتقوا اللہ والرسول، اللہ کے ساتھ خیانت نہ کرو، اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو. یعنی جو ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق ہے عبودیت کا، فرما برداری کا، اس کو اگر انسان مخدوش کر دے اور اس کے اندر انسان کمی لے آئے تو اللہ کے ساتھ خیانت ہوگی. اللہ کے رسول کا جو حق ہے اطاعت کا، اتباع کا، اس کے اندر اگر انسان کمی کرتا ہے تو
اس کے اندر کوتاہی ہوگی، خیانت ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بھی خیانت نہ کرے۔ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اور جو امانتیں ہیں، دین بھی امانت ہے اور ایمان کے جو اعمال ہیں یہ بھی امانت ہے، اور زندگی کے اندر جو اللہ نے ہمیں وسائل دیے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مواقع دیے ہیں، یہ بھی امانت ہے۔ ان کے اندر بھی انسان کو امین ہونا چاہیے اور ان کا جو حق ہے، جو ذمہ داریاں ہیں، پوری کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اور جب امانت ضائع ہو جائے گی تو پھر لوگوں کے اندر پھر زوال آ جائے گا، اور یہ لوگ جو ہیں یہ مشکلات اور پریشانیوں کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ امانت کا ضیاع کب ہوتا ہے؟ تو فرمایا اذا وسد الامر الی غیر اہلہ، نہ اہلوں کے ذمہ داریاں کر دی جائے، وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی چیز کا اہل نہیں ہے، کسی چیز کا وہ سزاوار نہیں ہے، اور اس کے لیے اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے، تو اس کو آپ دے دیں کہ یہ میرے ملنے والا ہے، یا میرے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے، یا میری زیادہ خیال کرے گا اور میرا زیادہ رعایت کرے گا، اس لیے انسان اس کو یہ ذمہ داری سمجھ نہیں۔ جو اہل ہے اور جو لائق ہے اس کو ذمہ داری دینی چاہیے، اور پھر جو ذمہ داری ملی ہے اس کو پورا کرنا چاہیے۔ ملازمت کی ذمہ داری ہو، وہ والد کی ذمہ داری ہو، وہ شوہر کی ذمہ داری ہو، وہ بیوی کی ذمہ داری ہو، وہ خاندان کے بڑے کی ذمہ داری ہو، وہ تاجر ہو، وہ کوئی بھی ہو، جو بھی ذمہ داری ہو اس کو پورا کرنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امین تھے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر کرم اور سخاوت بہت زیادہ تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان آتا تو پھر تو آپ کی سخاوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم کی بات انتہا ہو جاتی تھی، ایسے جیسے ہوا چل رہی ہے، آندھی چل رہی ہے، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوازشات ہوتی تھی۔ اور ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کریم تھے کہ جس نے بھی جو چیز مانگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو نہ نہیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیتے تھے جو بھی آتا تھا، اور ایسے دیتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پرواہ بھی نہیں کرتے تھے کتنا لے گیا۔ جیسے کہ ایک آدمی آیا اور وہ کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس طرح دیتے ہیں، اتنے دیالو ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال ہی نہیں ہوتا کہ ختم ہو جائے گا، اور ایسے ہی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، انتہائی کریم۔ تو انسان کو سخی اور کریم ہونا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی کریم تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سماحت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دریا دل تھے، کھلے دل والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل ایمان کیا ہوتا ہے؟ تو فرمایا الصبر والسماحہ، افضل ترین ایمانی صفات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر صبر ہو، تحمل ہو، انسان کے اندر پختگی ہو، اور انسان کے اندر دلی طور پر مضبوط ہو، انسان ایسا کمزور دل نہ ہو کہ ذرا سی بات پہ گھبرا جائے۔ انسان کے اندر صبر ہونا چاہیے، اور انسان کے اندر سماحت ہونی چاہیے۔ جب بھی کوئی معاملہ کرے سماحت کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ، آسانی کے ساتھ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ محبت کرتا ہے، سمحن اذا باع وسمحن اذا اشترى، بیچے بھی تو کھلے دل کے ساتھ، دریا دلی کے ساتھ، ایسا کرسی اور ایسا آدمی کو کسی چیز کے اندر ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر انسان گھسا رہے اور ان کا کہے کہ میں نے نہیں چھوڑتا، نہیں، کھلا کھلا معاملہ کرنا چاہیے انسان کو۔ سمحن اذا باع، بیچتے ہوئے بھی، سمحن اذا اشترى، خریدتے ہوئے بھی انسان کو کھلے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، سماحت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دیا گیا اس کی بھی بنیاد سماحت کے اندر ہے، اس کی بنیاد سماحت کے اوپر ہے، جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت بالحنیفیۃ السمحہ السہلۃ البیضاء، اللہ رب العزت نے مجھے سماحت والا کھلا دین دیا ہے، جس کے اندر وسعتیں ہیں، جس کے اندر آسانیاں ہیں، جس کے اندر رخصتیں ہیں، اور یہ آسان ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں دین بھی ایسا دیا ہے، تو ہمارا رویہ بھی ایسا ہونا چاہیے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بالکل ایسے جو ہے نا وہ چھوٹی چھوٹی چیز کے اوپر جو ہے نا وہ بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے لیے جھگڑتے ہیں، لڑتے ہیں کہ نہیں چھوڑنا۔ نہیں، انسان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی دریا دل تھے، بہت ہی وسعت والے تھے، بہت ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرم کرنے والے تھے، یہ انسان کا ہونا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر انتہا کا صبر تھا، اللہ نے بھی تعلیم دی فصبر کما صبر العزم من الرسل، جیسے عزیمت والے رسول، پختہ عزم و حوصلے والے رسول صبر کرتے رہے، آپ انہیں کی طرح صبر کریں۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور یہ صبر جو ہے یہی انسان کے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اس صبر کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کی کامیابی اور آسانی رکھی ہوئی ہے، اس لیے انسان کو صبر والی زندگی اپنانی چاہیے۔ اور صبر کا ایک معنی تو یہ ہوتا ہے کہ دین کے اوپر استقامت اختیار کرے، منہیات سے اپنے آپ کو روک کے رکھے، اور مشکل آ جائے تو اس وقت انسان ہمت نہ ہارے، اللہ سے امید رکھے اور اللہ سے کبھی مایوس نہ ہو، اللہ رب العزت پر حسن ظن رکھے، اللہ رب العزت سے امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نوازے گا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نوازتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔ صبر اور شکر، جو چیز اللہ نے دی ہے اس کے اوپر شکر کرنا، کوئی چیز اگر معمولی بھی ہے تو اس کا انسان اس کے اوپر شکر کرے، اور جو اللہ رب العزت نے نعمتیں دی ہیں انسان کا شکر تو ادا ہی نہیں کر سکتا۔
اس جسم کے اندر جو نعمتیں ہیں، اس کائنات کے اندر جو نعمتیں ہیں، رشتے ناتوں کے اندر جو نعمتیں ہیں اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی، یہ بے انتہا ہے، گنی نہیں جا سکتی. اور اللہ رب العزت نے ہمارے کسی استحقاق کے بغیر، بلکہ ہمارے سوال کے بغیر اللہ رب العزت نے سب کچھ دیا ہوا ہے ہمیں. اللہ اکبر. وآتاکم من کل ما سألتموہ، جو ہماری ضرورت ہے ہمیں اس کا پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہماری کیا کیا ضرورت ہے. اللہ رب العزت نے وہ ساری ہماری ضرورتیں پوری کی ہوئی ہیں. ہمارے جسم کے اندر، ہمارے ماحول کے اندر، ہماری زندگی کے اندر جس جس چیز کی ضرورت ہے اللہ رب العزت نے سب فراوانی کے ساتھ وہ چیزیں عطا کی. جتنی کسی چیز کی زیادہ ضرورت ہے اتنا ہی اس کو زیادہ آسان کیا ہوا ہے. ہم سانس لیتے ہیں فضا کے اندر، یہ آکسیجن اگر خرید کے ہمیں استعمال کرنی پڑے تو بتائیں کتنے لوگ مشکل میں پڑ جائیں. اللہ رب العزت نے اتنی فراوانی کے ساتھ رکھی ہوئی ہے کہ ہم جہاں بھی ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس موجود ہوتی ہے. اور جو اندر سسٹم لگایا ہوا اللہ رب العزت نے اس کو جذب کر کے اور جسم کا حصہ بنا کے اس جسم کو تندرست رکھنا اور اس جسم کو فعال رکھنا، زندہ رکھنا، اللہ رب العزت نے جو اس کے لیے نظام بنایا ہوا ہے انسان حیران ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں. انسان کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور اگر کوئی چیز نہیں ہے انسان کے پاس تو جو چیزیں موجود ہیں اس کو دیکھ کر شکر کرے، اور جو نہیں ملی اس میں یہی سمجھے کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، شاید اس میں میرے لیے بہتری نہیں ہے. اگر بہتری ہے یا اللہ تو مجھے عطا فرما دے، اللہ سے مانگے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صابر بھی تھے اور شاکر بھی تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر، اللہ اکبر. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کا تو سب کچھ اللہ نے معاف کر دیا ہے، آپ پھر بھی اتنی لمبی عبادت کرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں پاؤں سوج جاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں تو آنکھیں ابل جاتی ہیں، اور کتنی کتنی دیر کھڑے رہتے ہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکور، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ شکر یہ ہے کہ انسان اللہ کی فرما برداری کرے، جو اللہ نے نعمت دی ہے اللہ کی عطا سمجھے، اس پر شکر کرے اور اس کو اللہ کی رضا کے مطابق استعمال کرے. اعملوا علی داؤد شکرا، اے داؤد کے گھرانے والوں عمل کرو شکر کرتے ہوئے. تو یہ شکر جو ہے یہ انسان کی زندگی کے اندر ہونا چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی شکر کرنے والے تھے. جو چیز مل جاتی الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، کپڑا پہنتے الحمدللہ، کھاتے الحمدللہ، اللہ کا نام لے کر الحمدللہ، لباس پہنتے تو الحمدللہ. اور اگر کوئی ایسی چیز آ جاتی جو ناگوار ہے، پریشانی والی ہے، تو کہتے ہیں الحمدللہ علی کل حال، وہاں بھی الحمدللہ کہتے ہیں. اور یہی بتایا کہ اگر کسی کا بچہ یا کسی کا عزیز، کسی کا کوئی قریبی فوت ہو جاتا ہے تو اس پر بھی انسان الحمدللہ کہتا ہے کہ اللہ میں تیرے اوپر راضی ہوں اور میں تیری تعریف کرتا ہوں، تیری رحمت اور تیری حکمت ہی کا یہ فیصلہ ہے کہ تو نے اس کو لے لیا، یہ تیرا ہے، تیرے پاس آ گیا اور ہم نے بھی تیرے پاس آنا ہے. یہ انسان کا مزاج ہونا چاہیے کہ ایسے موقع پر بھی اللہ کی حمد ہی کرے اور اللہ کا شکر ہی کرے انسان. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صبر و شکر کا بہترین نمونہ تھی. اور یہ انسان کی زندگی کا امتحان ہے کہ انسان صبر کرتا ہے یا بے صبرا ہوتا ہے، اور جزا فضا کرنے والا اور اللہ کا شکوہ کرنے والا اور اللہ کے بارے میں نعوذ باللہ منہ سے بعض دفعہ ایسی باتیں کر دیتا ہے جو اللہ کے شایان شان نہیں ہے. انسان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی تعریف ہی کرنی چاہیے، اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے. اللہ کی رضا پر راضی رہنا یہ بڑا اونچا مقام ہے. صبر و رضا، صبر رضا فضا نہ کرے اور رضا اس پر خوش ہو کہ اللہ تو نے کرم کیا ہے، میں تیرے اوپر راضی ہوں. رضیت باللہ ربا، صبر و رضا. اور شکر و وفا، شکر اللہ رب العزت کا اور اس کے ساتھ انسان اللہ کا وفادار ہے. مال ملا پہلے دعائیں کرتا ہے، پہلے الجائیں کرتا ہے، دعاؤں سے بھی دعائیں کرتا ہے. جب پیسہ آ گیا، جب کامیابیاں مل گئی تو پھر اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے. نہیں، شکر گزار بھی ہو اور وفادار بھی ہو، اللہ کا وفادار ہو، ہر موقع پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا رہے، اللہ کے سامنے جھکا رہے، اللہ سے مانگنے والا ہو، اللہ کی تعریف کرنے والا ہو. ایسا ہونا چاہیے انسان کو. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کا جو بہترین نمونہ تھا وہ تھا شرم و حئی کریم. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت بھی بڑے حیا والے ہیں، اللہ بھی حی کریم، ستیر، پردہ پوشی فرمانے والے ہیں اور بہت ہی حیا والے ہیں. اور اللہ رب العزت کریم ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی شرم و حیا والے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کنواری بیٹی جس نے کبھی باہر نکل کے کسی نے اس کو دیکھا نہیں ہے، جتنی وہ اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی شرم و حیا والی ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی بڑھ کر شرم و حیا والے تھے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دین کا کوئی خلق ہوتا ہے جو اس کا امتیاز ہوتا ہے، اور اسلام کا جو امتیازی خلق ہے وہ شرم و حیا ہے. آج ہمارے معاشرے میں حیا ختم ہو گیا، بڑے کا حیا نہیں، چھوٹے کا حیا نہیں، اوپر والے کا حیا نہیں. اور اس طرح فحاشی اور اس طرح جو ہے نا بریانی اور اس طرح بے راہ روی پھیلتی چلی جا رہی ہے کہ انسان کو شرم آتی ہے کہ ہمارا معاشرہ کدھر جا رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان کو فحش سے بچنا چاہیے.
اللہ رب العزت لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، کھلی اور چھپی بے حیائی کی چیزوں سے انسان کو بچنا چاہیے، اور اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھے۔ اللہم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، کھلی اور چھپی بے حیائی سے یا اللہ ہمیں محفوظ فرما، اور ہمارے معاشرے کو بھی اس سے محفوظ فرما۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بد زبان نہیں تھے، آپ کی زبان پر کبھی کوئی گالی نہیں آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر کبھی بھی کوئی ایسا نازیبا کلمہ نہیں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاکیزہ تھی۔ لم یکن فاحشا ولا متفحشا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں تھے کہ ان کی زبان پر کوئی ایسا کلمہ چڑھا ہوا ہو یا وہ تکلفاً اور عمدن ارادتاً اس کا اظہار کریں کہ کسی کو برا کہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کبھی کوئی ایسی بات نہیں نکلی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی خاموش رہنے والے تھے، زیادہ وقت خاموش رہتے تھے، اور خاموشی کے اندر اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے اندر بسیار گو نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی بات کرتے تھے، اور جو بات کرتے تھے بڑے پر مغز ہوتی تھی، معانی کے ساتھ لبریز ہوتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ گفتگو نہیں کرتے تھے، انسان کو بہت کم بولنا چاہیے، ہاں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کان یذکر اللہ علی کل احیانہ، تمام حالات میں تمام موقع پر اللہ کا ذکر کرتے تھے، اللہ سے غافل نہیں ہوتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے ساتھ بہت ہی زیادہ مرتبط رہتے تھے، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ ان چیزوں کی قدر و قیمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت تھی۔ ہمارے پاس تو قدر و قیمت جو ہے وہ دنیا کی چیزوں کی ہے، دنیا کے اندر مقام و مرتبے کی ہے، جاہ و منصب کی ہے، عزت و اقتدار کی ہے، مال و دولت کی ہے، اثاثوں کی ہے، جاگیروں کی ہے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں تھے۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا نقول سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمات میں پڑھ لوں، احب الیہ مما طلعت علیہ الشمس، جس پر سورج کی روشنی پہنچتی ہے اور سورج کی دھوپ جہاں تک پہنچتی ہے، وہ ساری چیزوں سے مجھے یہ زیادہ محبوب ہے کہ میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ لوں۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیز تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اس دنیا کے بارے میں یہ سوال کیا اور اختیار دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کے لیے وہ پہاڑ سونے کا بنا دیتے ہیں، آپ چاہتے ہیں تو آپ کو جتنی لمبی عمر چاہیے دے دیتے ہیں، آپ چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ہم ایسے سونا اور چاندی جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ دے دیتے ہیں کہ آپ کے جہاں جہاں جائیں آپ کے ساتھ سونا چاندی جائے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے نہیں چاہیے، میں تو مسکین بن کے زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا، مسکینی والی زندگی نصیب فرما، اور ایسی حالت میں ہی دنیا سے لے جانا، اور قیامت والے دن بھی مجھے ان کے ساتھ کھڑا کرنا۔ جاہ و جلال اور حشمت اور جاہ و حشمت، ان چیزوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اللہ سے مانگی نہیں، اور اللہ رب العزت نے پیشکش بھی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے کہا نہیں یا اللہ مجھے جنت چاہیے، مجھے تیرا قرب چاہیے، الرفیق الاعلیٰ، مجھے تیرے پاس آنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں زہد تھا، دنیا کے زاہد تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دنیا کی کوئی چیز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں نہیں اتری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جنت تھی، اللہ کا قرب تھا، اور اللہ کے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کی بلندی تھی۔ بس مجھے یہ مل جائے، اللہ مجھے اپنے قریب سے قریب کر لے اور اللہ تعالیٰ مجھے نواز دے، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود تھا۔ اور اہل علم کو بھی اسی چیز کو ملحوظ رکھنا چاہیے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذهب فی الدنیا یحبک اللہ، دنیا سے دل اٹھا لو، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ واذهب فیما فی ایدی الناس، اور جو لوگوں کے پاس ہے اس سے بھی بے نیاز ہو جاؤ، تو انشاءاللہ العزیز کے لوگ بھی تمہاری عزت کریں گے۔ تو ہمیں حریص نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ کے اوپر بھروسہ اور اعتماد کرنا چاہیے، اور جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگیں۔ جب پھر انسان ایسا ہو جاتا ہے کہ لوگوں سے توقع ختم کر کے اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت ایسے آدمی کو مایوس نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی کے اندر لانے کی توفیق عطا فرما دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے اوپر عمل کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، جو وحی آتی ہے اس کی پیروی کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا اتَّبِعُوا إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ، میں صرف وحی کی پیروی کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کا طریقہ کیا تھا جو قرآن نے بتایا ہے؟ قرآن کا مطلوب انسان اگر کامل نمونہ اس کا دیکھنا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نمونہ دیکھنا ہے تو آپ کے صحابہ ہیں، اور صحابہ کا جو نمونہ دیکھنا ہے تو آپ کے تابعین ہیں جو ان کے بعد آئے، اور پھر اس کا جو نمونہ دیکھنا ہے تو پھر ان لوگوں کو دیکھیں جو آج کے دور میں صحابہ اور تابعین کے طریقے کے اوپر چلتے ہیں۔ دعویٰ تو ہمارا ہے کہ ہم صحابہ اور تابعین کے طریقے کو اپناتے ہیں، لیکن اللہ کرے کہ یہ ہمارا دعویٰ حقیقی ہو جائے، یہ واقعاتی ہو جائے، یہ ہمارا عمل اور ہماری زندگی کے سارے
امور جو ہیں وہ اس کی تصدیق کرنے والے بن جائیں، سچے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع اور فرما بردار، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والے اللہ تعالیٰ ہمیں بنا دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، اللہ اپنی محبت اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ کے دین کی محبت ہمیں نصیب فرما دے، اور اس محبت کے ساتھ پھر انشاءاللہ العزیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو جس سے سچی محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کے ساتھ ملا دے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب کرے، آپ کے صحابہ کا ساتھ نصیب کرے، اور الحمدللہ اہل حدیث کا مسلک اور منہج یہی ہے کہ ہم اس دور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں جیسے صحابہ نے کی تھی، اور اس دنیا کے اندر تبدیلی کا راستہ بھی یہی ہے، مسلمانوں کی عزت اور مسلمانوں کی سرفرازی اور اس کی اس ذلت اور اس بے قدری سے نکلنے کا راستہ بھی یہی ہے کہ صحابہ جیسے مسلمان بنے، ہمیں صحابہ جیسا مسلمان بنا دے اللہ رب العزت، جیسے صحابہ مسلمان تھے، جو حکم آیا مان لیا، جہاں روک دیا رک گئے، جس طرف سے جدھر کو چلا دیا اس طرف چل نکلے، جیسا کر دیا اس کو اپنا لیا، دیکھا اسی کو اپنا لیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا کر دے جیسے صحابہ کرام تھے، اور اللہ رب العزت کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اور آپ کے صحابہ کے ساتھ جنت کا داخلہ نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم انہ هو الغفور الرحیم۔ معذرت چاہتا ہوں علماء کرام سے کہ میں نے ایک طالب علم والی بات کی ہے آپ کے سامنے، اللہ رب العزت آپ کے علم و فضل میں اضافہ فرمائے اور آپ کا سایہ عاطفت برقرار رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے لوگوں کی اصلاح فرمائے اور اسلام کو نفع پہنچائے، اللہ رب العزت اہل حدیث کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح معنوں میں اہل حدیث بن جائیں، اہل سنت بن جائیں، صحابہ کے ساتھ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ان کے اندر تھا، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی اس دین کو اسی طرح زندہ کر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم انہ هو الغفور الرحیم۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ۔